الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کتاب ہدایت کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نازل کر رہا تھا، اس وقت اللہ نے فیصلہ کر دیا ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک تذکرہ ہے، یاد کیا۔ اب اللہ نے بتایا اب تمہاری مرضی ہے کہ اس پر عمل کرو یا نہ کرو۔ جو عمل کرے گا فلنفسہ، وہ اس کے عمل کے لیے، اس کے نفس کے لیے بھلا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب تمہاری مرضی ہے۔ اللہ نے کہا میں ہدایت زوری نہیں تھوپتا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب تمہاری مرضی ہے، کوئی بھی ہو، کہ وہ اس پر چلنا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فمن اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے یہ بھی اس پر ہے، اور جو دوسری راہ پر جانا چاہے یہ بھی اس پر ہے۔ اللہ نے کہا بزور اگر میں تمہیں ایمان پر مجبور کروں تو پھر میری دنیا بسانے کا مقصد کچھ نہیں ہے، پھر میں کسی سے پوچھ نہیں سکوں گا کہ تو جہنم میں چلا جانا۔ ہر شخص کہہ سکے گا میرے رب تو نے تیری طاقت جب مجھے مجبور کر گئی کہ میں گناہ کروں تو مجھ سے سوال کس بات کا کر رہا ہے۔ جہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں جسے ہدایت دوں، میں چاہتا ہوں جسے گمراہ کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی کو گمراہ کرے۔ جب کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ راہ اختیار کرنی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اسے اجازت دوں، ورنہ میری اجازت کے بغیر کوئی اس زمین پر ایک پتہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے اللہ نے چند لوگوں کی، چند قوموں کی ہمیں باتیں بتائی، ان میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، بعض لوگ ایسے تھے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم آسمانوں سے کتاب نازل ہوتی اور وہ اس کتاب کو دیکھ لیتے کہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، پھر وہ کہتے ہمارے یہاں کو برات ہو گیا، وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے سوچ لیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ اس ہستی علیہ السلام کی ہمیں مخالفت کرنی ہے، چاہے سورج جنوب سے نکل آئے یا شمال سے، ہم نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ نے کہا دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَى، اگر یہ ہم ان پر فرشتے نازل کرتے تھے، دیکھ رہے ہیں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، ان کے بزرگ جو سینکڑوں سال پہلے قبر میں جا چکے ہیں، ہم ان سے ان کی گفتگو کروا دیں، پھر بھی ایمان نہیں لے گئے، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ انہیں ایمان نہیں لے کر آنا، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ محمد علیہ السلام کا جو پیغام ہے اس کی ہمیں مخالفت کرنی ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا۔ آج ہم اس وقت ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا اس کتاب پر ایمان ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محمد علیہ السلام سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہمیں ان کا دعویٰ قبول کرنے والے ہیں، مگر جب ان کے سامنے یہ کلام اللہ پیش کیا جائے اس کے ذکر میں بیٹھنا انہیں منظور نہیں۔
کو سننا انہیں منظور ہے، انہیں وہ قصے سننا منظور ہے جو میں بھی آپ کو بناتا ہوں، میرے ان گناہگار کانوں نے سنے، جن میں نبی کا درجہ اس کے امتی سے نیچا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس میں نبی کا درجہ اس کے امتی سے نیچا ہے۔ اللہ نبی کی بات نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، اس امتی کی بات مانتا۔ اسی شہر کی فردوس مسجد جو میرے آباء و اجداد کی مسجد ہے، جہاں میرے ایک بھائی کو بات کرنے دی جاتی ہے، مجھے بات نہیں کی جاتی، اس لیے کہ میں یہ بات کرتا ہوں، میں جھوٹے قصے نہیں سنا۔ وہ خطیب صاحب بیان فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا، اے موسیٰ میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھے دعا دے، اللہ مجھے اولاد دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ نے کہا کہ میری تقدیر کے لحاظ سے اس کے لیے میں نے اولاد نہیں دی۔ اس قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں جسے چاہے بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہے بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہے مل جل کر ملا جلا کر دیتا ہوں، جسے چاہے نہیں دیتا ہوں۔ اللہ میرا رب نے اولاد عطا فرمایا، یہ نہیں اس نے اولاد عطا نہیں، مگر کہا میری حکمت ہے۔ تو مولوی صاحب فرما رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کے لیے، اللہ نے کہا اس کے لیے اولاد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو کہہ دیا۔ بہت عرصے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا کہ وہی شخص بچوں میں کہتا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ کہانی ہے جو یہ ممبر جو ہے نا بھائی، یہ ممبر مولوی صاحب کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر رسول کہلاتا ہے۔ یہاں پر میرے آقا و مولا کھڑے ہو کر باتیں کریں، ہمیں یہاں اس ممبر سے وہ بات کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے ہاں اتنی اولاد؟ ہاں فرمایا میرے ہاں اتنی اولاد۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور کوئی کام نہیں تھا، نبوت کا کوئی کام نہیں تھا، وہ انہیں جھمیلوں میں پڑے رہتے تھے کہ کس کو بیٹا دلوائیں کس کو بیٹی دلوائیں۔ اللہ نے کہا ہاں اے موسیٰ، انہوں نے تو یہ کہا تھا، مگر ایک شخص جس کے پاس میرا ایک بندہ گیا، میں نے اس سے کہا کیا اسے دے دے کہ اللہ کو فلاں جگہ ایک گوشت چاہیے، اللہ جنت میں جگہ دے۔ ہمارے دادا اللہ جی کی دکان نہیں تھی وہاں کہ حضرت موسیٰ سے خرید لیتے۔ اس شخص نے پہلے یہاں سے کاٹ کے گوشت دیا، پھر یہاں سے کاٹ کے گوشت دیا، یہاں سے اللہ اکبر، ایک آدمی کی انگلی کٹ جائے تو وہ دوسرے اس ہاتھ سے کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ سارا گوشت کاٹ کے دے دیا۔ میرا اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا، وہ کس کی دعا؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ وہ جھوٹے قصے ہیں، جھوٹے، یہ بھی نہیں جن میں کہا جائے کہ سند کمزور ہے اس کی بھائی، سمجھے جی؟ اسرائیلیات میں بھی سب سے گرے ہوئے واقعات ہیں، جب وہ سنائے جاتے ہیں تو ان لوگوں نے جو میری طرح مسلمان ہیں، انہوں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی یہ بات نہیں سننی، ہمیں یہی جھوٹے قصے سننے۔ پنجاب میں مسرور بھائی کے چک میں خطبہ دے رہا تھا، خالص راؤں کی مسجد ہے، میرے خیال 20 منٹ مجھے بات کرنی تھی، 15ویں منٹ میں ایک بزرگ بول پڑے، بس بطر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں نے انہوں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ کہ 20 منٹ کی میں نے اجازت انتظامیہ سے لی ہے، دوسری بات یہ کہ آپ جیسے بزرگ خرافات ایک ایک گھنٹے سن لیتے ہیں، قرآن و سنت کی بات 15 منٹ وہ تھے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کتاب نازل بھی کر دیتا، وہ اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ تھے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اگر ملائکہ ان کے سامنے نازل کر دوں، مردے ان کے سامنے گفتگو کو، میں قادر ہوں اس بات پر، اللہ نے کہ مردے ان سے گفتگو کرنے لگے کہ ایمان نہیں لائیں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جس قرآن پر ایمان لانے کا ہمارا دعویٰ ہے اس قرآن کو ہم نہیں سنتے، جھوٹے قصے سنیں گے بھی، اور پھر فرمایا جائے گا سب چاہو سبحان اللہ۔
اور 200 آدمی وہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہی وہ ستم ہے جس کی قیمت میں اور آپ اس عذاب کی صورت میں اس کو نازل کر رہی ہے، جس کا نام پاکستان ہے۔ جب ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں گے، اللہ نے فرمایا میں حکمران ایسے مسلط کر دوں گا جو تمہاری طرح کے مسلمان ہوں گے، تمہیں ایسا رگڑا دیں گے کہ یاد کرو گے۔ 3 روپے والا یونٹ 70 روپے کا رینٹ کر دیں گے، تمہاری ہمت نہیں ہو سکے گی 17 روپے من کی گندم ہم نے کھائی ہے، 6000 روپے یا 3000 روپے من کر دیے، تمہیں خرید نہیں پڑو گی، تمہیں ایک لفظ نہیں بول سکو گے، اس لیے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے۔ جب قوموں کا یہ مزاج ہو جائے پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوئی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب پردے کا حکم آیا، ہم بھاگ کر گئے گھر، اگر کوئی اوڑھنی موجود نہیں تھی، عورتوں نے پردے کا کپڑا پھاڑا اور اپنے سر پہ رکھ دیا۔ رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ شراب کے اتنے رسیا تھے کہ ایک شراب کا سینکڑوں نام تھے ان کے۔ محفلوں میں بیٹھ کر بڑے اہتمام سے پی جاتی تھی۔ صرف ایک آدمی مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہا ہے شراب حرام ہو گئی، ایک آدمی، جس کے ہاتھ میں تھا اس نے پھینک دیا، جس کے منہ میں کلی تھی اس نے اندر نہیں لی، اس نے اگل دی، مشکیزیں پھاڑ دیے گئے، مٹکے توڑ دیے گئے۔ مدینے کی ریتیلی زمین پر شراب بارش کے پانی کی طرح بہ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ 99% مسلمانوں کا ملک جس میں مسجدیں خالی ہوں، اللہ کی رحمت تم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ بھلے تم کعبے کا پردہ کھٹکھٹا کر دعا مانگ لو، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے جب ہماری یہ زمین ہماری یہ پیشانی زمین پر لگ کر کہتی ہے سبحان ربی اعلیٰ، تو اعلیٰ ہے میرے معبود۔ ہماری نیشنل قومی اسمبلی اعلیٰ نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم اعلیٰ نہیں ہے، ہماری سینٹ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ ہے تو میرے رب یہ کتاب ہے تیری کتاب۔ جب 75 سال میں رونا روتے فوج نے ہمیں برباد کر دیا، فوج نے ہمیں برباد کر دیا، ہمیں ہماری جہالت نے برباد کیا۔ فوج تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ سیاسی لیڈر ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ اعمال جب تک ہمارے ایسے رہیں گے اللہ کی رحمت نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ نے کہا میرا زور نہیں ہے، زور چاہوں تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ تمہاری تو مجال کیا ہے کہ تم دین پر عمل نہ کرو، مگر یہ میرا پلان نہیں ہے۔ میرا پلان یہ ہے کہ کوئی بھی نبیوں کے بعد شخص میرا کلام پیش کرے، تم آمنا صدقنا یہ کرو، پر عمل کرو۔ قوم کی کیا حالت ہے؟ اس شاہپور شہر کے لوگ اگر صرف زکوٰۃ دیں، لوگوں کو مزدوری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پھر ہم بات زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کون سا حکم ہے جو ہم نہیں ضرورت ہے اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا جمعے کے دن جلدی آیا کرو، امام صاحب نکلتے ہیں 6 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ کون سا حکم ہے جو یہ امت نہیں توڑتی، میں اور آپ نہیں توڑتے؟ کتنی مرتبہ آپ کو جمہوریت پر بڑا ناز ہے، اللہ کے دین کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں جمہوریت چاہیے۔ کتنی مرتبہ ایسے نیک لوگ اس شہر سے بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ جیت جاتے ہیں جو میرے خیال سال میں 2 نمازیں پڑھ جاتے ہیں، اور 5 وقتی نمازی جن کے تقویٰ کی قسم کھائی جاتی ہے تم لوگ ہرا دیتے ہو۔ پھر آپ باتیں کرتے ہو کہ رحمت نہیں برستی ہمارے اوپر۔ اگلے 100 سال بھی اس قوم کا اگر یہ مزاج رہا، اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ اللہ کی رحمت کی شکل وہ ہوگی، تمہاری فصلیں تیار ہوں گی، بارش آئے گی، تمہاری فصلیں ختم ہوں گی، تمہارے پاس سیلاب نہیں آئے گا، اللہ دوسرے ملک کو بولے گا کہ پانی چھوڑ دو، تمہارے یہاں سیلاب آ جائے گا۔ اس لیے کہ خالق ہماری زندگی میں نہیں ہے، مخلوق ہماری زندگی میں ہے۔ ہم مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔
عبادت سے مراد یہی نہیں ہے کہ میں مخلوق کو سجدہ کروں، میں نے مخلوق کے کہنے پر اگر عمل کیا وہ اس کی عبادت ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ نہ ہم خود سننے کے لیے تیار ہیں، جن کے ہاتھ میں ممبر ہے ان سے خرافات بکی جاتی ہے، ہمارا سنتے ہو۔ جو لوگ صرف قرآن کی بات کریں، جنہیں کوئی اپنا لالچ نہیں ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے مت بیٹھا کرو، مت بیٹھا کرو، خدا پکڑ نہیں اٹھتے ہیں، کوئی مرضی نہیں آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ اسی جگہ کی بات نہیں ہے، ہر جگہ کی بات ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے ان لوگوں میں مت بیٹھا کرو، جو قرآن و سنت پیش کریں ان میں مت بیٹھا کرو۔ ایک ہی راستہ ہے میرے پاس، آپ کے پاس، اگر اللہ کی رحمت اپنے پاس نازل کرانی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف۔ میں اگر گناہ گار ہوں، میرا رب میں اس سے معافی مانگوں گا، چھوڑ دے گا۔ پوری امت اگر گمراہی پہ نکل جائے، اللہ انہیں معاف نہیں کرتا۔ آج اس ملک کے عزیز پاکستان میں دیکھو، کسی جگہ چلے جاؤ، میرے محترم استاد نے فرمایا جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، میرے خیال 3 لاکھ روپے انہیں اس لیے دینے پڑے ہیں کہ انہیں پینشن مل جائے۔ جس ملک کو آپ گالی دیتے ہو، میں امریکہ کا رہنے والا ہوں، جب میں ریٹائرڈ ہوا 35 سال کے بعد، صرف اس آفس میں گیا، میں نے اپنی درخواست بھیج کر دی، اپنی درخواست دی، انہوں نے میرے کاغذات دیکھے کہ 35 سال تم نے کام کر لیا ہے۔ اس پورے پروسیس کو 3 مہینے لگے۔ 3 مہینے بعد جس تاریخ کو میں نے درخواست دی تھی، اس مہینے کی، دوسرے مہینے کی، تیسرے مہینے کی پینشن لگ کر ساتھ آ گئی۔ آج 8 یا 9 10 سال ہو گئے ہیں، میری پینشن 3 تاریخ کو میرے ریکارڈ میں جمع ہوئی۔ ایک پیسہ حرام ہے اس کلرک نے اگر مانگا ہو، جو مسلمان نہیں ہے، جو یہودی ہے یا عیسائی ہے، جو آپ کے اور میرے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو اپنی کتاب جو اس کی انجیل ہے اس پر بھی ایمان نہیں رکھتا، اس نے مجھ سے 1 پیسہ بھی نہیں مانگا۔ مجھ جیسے سینکڑوں لوگ ہر روز آتے ہیں، ان سب کی پینشن اسی طرح بنتی ہے۔ کہاں تک، اس نے کہا تھا کہ کہاں تک روئے گو کس بات کو، بھائی کس بات کو روئے گو؟ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، یہ ریکارڈ بھی کرنی تھی۔ باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ کم ہو جاتی ہیں باتیں، ٹائم بھی نہیں ملتا۔ میرا رب ہمیں توفیق دے کہ ہم